میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، علماء کرام سے سنتے ہیں کہ جیسے ہم روزانہ کے اعتبار سے خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر چیزیں تقسیم کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ جل شانہ کی طرف سے بھی خیر تقسیم کی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی خیر جو کسی بندے کے حصے کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے کسی بندے کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما دے، کہ بندگی یہ انسان کا سب سے بڑا امتیاز ہے کہ انسان دنیا کے اندر بندہ بن کے زندگی گزارے، لیکن بندہ کس کا بنے؟ بندہ صرف اللہ کا، لا الہ الا اللہ، کہ اس لا الہ الا اللہ کے اندر اقرار اس بات کا کروایا گیا کہ بندگی ہی کرنی ہے اور اللہ ہی کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرنی، اور یہ اللہ جل شانہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے۔ انسان کے اندر کی طلب، اس کا مجاہدہ، یہ دونوں چیزیں انسان کو عمل کرواتی ہیں، اور جب انسان کے اندر طلب نہ ہو اور مجاہدے والی صفت نہ ہو تو پھر آدمی عمل سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ جو خیر تقسیم ہوتی ہے، اس پر آدمی اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ خیر مجھے نصیب ہوئی۔ کیونکہ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھنے آیا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے اللہ لے کے آیا ہے، میں اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو میں نہیں کرتا بلکہ یہ تو اللہ جل شانہ کروا رہے ہیں، میں اگر ذکر کر رہا ہوں تو میں نہیں کر رہا بلکہ اللہ کروا رہے ہیں، ورنہ بہت ساروں کے جیب میں تسبیح پڑی ہوتی ہے، تسبیحات کرنے کا ان کو بیچاروں کو موقع ہی نہیں ملتا۔ بعض لوگ کہہ دیتے نا وقت نہیں ملتا، ان سے آدمی یہ پوچھے کہ تمہیں تسبیحات کا وقت نہیں ملتا، دنیا کی باتوں کا وقت مل جاتا ہے۔ رات کے اعمال جن میں 5 منٹ بھی ٹوٹل نہیں لگتے، ان رات کے 5 منٹ والے اعمال کرنے کا موقع یہ نہیں ملتا، اور فیس بک پہ یوٹیوب پہ ساری رات جو ہے نا گزارنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اصل مسئلہ موقع ملنے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ توفیق ملنے کا ہے، کہ اللہ جل شانہ جس کو توفیق عطا فرما دیں اس پر یہ آدمی اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرے، اور جس آدمی کو اللہ جل شانہ کے کسی حکم کو پورا کرنے کی توفیق نہیں ملتی وہ اس بات پہ فکر کرے، وہ فکر مند ہو اس بات پہ کہ یا اللہ مجھ سے آخر کون سی ایسی کمی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے اس عمل سے محروم کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر یہ جو بنی اسرائیل کا دور آتا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ ان میں جو بھی کوئی برا عمل کرتا تھا تو ان کے برے عمل کی سزا اسی وقت ان کو ملتی تھی، اور ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں عمل کے بدلے میں مجھے یہ سزا ملی۔ بعض علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ ان کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوتا تھا یا ان کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس آدمی نے رات کو زنا کیا ہے، اس آدمی نے رات کو چوری کی ہے، یا اس آدمی نے فلاں گناہ کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ جل شانہ کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ یہ ساری رات گناہوں کے اندر گزاریں، سارا دن گناہوں کے اندر گزاریں، ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار لیں، اللہ جل شانہ ان کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ فرشتوں کو بھی اللہ جل شانہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان سے بھی اللہ جل شانہ جو ہے نا وہ پردہ کر دیتے ہیں۔ تو توفیق کا نہ ملنا، اس پر آدمی فکر کرے۔ تو ایک نوجوان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے تو اللہ جل شانہ کی نافرمانی کی لیکن مجھے کوئی سزا نہیں ملی، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، سب کو سزا مل رہی ہے لیکن مجھے سزا نہیں ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ جل شانہ کے دربار میں پیش ہوئے تو اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہونے کے بعد جو نا یہ عرضی رکھی کہ فلاں نوجوان کہتا ہے کہ آپ نے مجھے سزا کیوں نہیں دی، حالانکہ میں نے تو آپ کا گناہ کیا، میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے۔
تو اس پر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس آدمی کو محسوس نہیں ہوتا، سزا میں نے اس کو دی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی سزا میں نے اس کو دی ہے۔ کہ وہ کس بات کی سزا؟ کہ میں نے اس سے اپنے مناجات کی لذت چھین لی ہے۔ اسے نماز پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ جس چیز میں مزہ نہیں آتا پھر آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو میں نے اس سے اپنی مناجات کی لذت کیا کر لی ہے؟ چھین لی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا آدمی جو ہے نا شکر کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے کسی عمل کی توفیق دی، اور جس عمل کی توفیق نہیں ملتی اس پر آدمی اللہ جل شانہ سے روئے، گڑ گڑائے، مانگے کہ یا اللہ تو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کیونکہ عمل کیے بغیر اگر میں اللہ جل شانہ، مرنا تو ہے نا جی، مرنا تو ہے۔ کوئی آدمی بھی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جو موت کا انکاری ہو۔ اللہ کے منکر آپ کو مل جائیں گے لیکن موت کے منکر آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا۔ تو اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ اعمال کرنے والے فرمایا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ جل شانہ کے ہاں جب پیش ہوں گے تو یا اللہ اس حال کے اندر پیش ہوں کہ تو ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہا اور ہم تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں، نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام، اتنے بڑے درجے رکھنے والے، اور یعنی وجہ تخلیق کائنات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی جی اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اس آسمان زمین کو ہی پیدا نہ کرتا، اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ تو اتنا بڑا درجہ کہ جن کے ساتھ اللہ جل شانہ نے مقام محمود کا وعدہ فرمایا، سب سے اونچا درجہ، سب سے اونچا درجہ جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ یہ مقام محمود اللہ جل شانہ مجھے ہی عطا فرمائیں گے۔ تو اتنا بڑا اونچا درجہ رکھنے والے فرمائے کہ وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے سامنے میں روزانہ 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ میں روزانہ کتنی دفعہ استغفار کرتا ہوں؟ 70 دفعہ، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 100 مرتبہ میں روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے وہ بندے کہ جن کے لیے اللہ جل شانہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، وہ روزانہ اللہ جل شانہ کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ اب میرے بھائی بزرگ دوستو، ہم جیسے گناہ گار ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو زیادہ اللہ جل شانہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے۔ حالانکہ وہ اگر عمل نہ بھی کرتے، ان کی تو بخشش کے پروانے اللہ جل شانہ نے ان کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے کہ داؤد علیہ السلام سے اللہ جل شانہ نے جو اس امت کے بارے میں فضیلت سنائی تھی، تو ایک فضیلت اس کے اندر یہ بھی تھی کہ میں جو تمہارے بعد ایک نبی بھیجنے والا ہوں جس کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، اور میں نے اس کے گناہ، اس کی کمی کوتاہیاں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں۔ تو اتنا زبردست قسم کا درجہ رکھنے والا نبی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں روزانہ کتنی دفعہ استغفار کرتا ہوں؟ 70 دفعہ استغفار، 100 دفعہ استغفار۔ اب میرے بھائی بزرگ دوستو، فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو نبی تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے وہ لوگ کہ جن کو اللہ جل شانہ نے وہ سرٹیفکیٹ جو ایک بہت بڑے بزرگ کو، ولی کو، قطب کو، ابدال کو جنت کے اندر سب سے آخر میں ملے گا، اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر ہی وہ سرٹیفکیٹ دے دیا تھا۔ اب فرمایا کہ وہ سرٹیفکیٹ کس چیز کا تھا؟ اللہ جل شانہ کی رضا کا، کہ جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو سب کو اللہ جل شانہ ہر قسم کی نعمتیں دے دیں گے۔ ہاں جی، ہر قسم کی نعمتیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ساری نعمتیں کھا پی کے استعمال کر کے پھر اللہ جل شانہ پوچھیں گے اور کچھ چاہیے؟ کچھ اور چاہیے؟ یا اللہ اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور تو دینے کا کچھ رہا ہی نہیں ہے، جو کچھ ہمارا دل چاہتا ہے آپ ہمیں دے دیتے ہو، ہمیں کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں تم اپنے دل کے اندر کھٹکا رکھتے ہو، میں وہ تمہارے دل کا کھٹکا نکالنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ آج میں تم سے راضی ہو گیا، آئندہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سارے جنتی اس بات پہ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت تک ڈرتے رہیں گے۔ کس بات سے ڈریں گے؟ اس بات سے ڈریں گے کہ بھئی جنت تو اللہ جل شانہ نے دے دی، لیکن یہاں پر اگر ہم سے کوئی ایسی کمی ہو گئی اور اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا کوئی عمل ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ جل شانہ جیسے شیطان کو جنت سے نکالا ایسے ہمیں بھی یہاں سے نکال دیا جائے۔ لیکن جب رضا کا پروانہ ان کو دے دیا جائے گا وہ خوش ہو جائیں گے۔
تو یہ تو عام جنتیوں کے بارے میں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کو تو اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر یہ سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ جل شانہ صحابہ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ سے کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے، اور یہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، انہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ پہلے راضی ہوا، پھر اللہ جل شانہ نے ان کو بھی راضی کر دیا۔ اب میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اب جتنے بھی صحابہ تھے، جتنے بھی 1.25 لاکھ صحابہ، ان 1.25 لاکھ صحابہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب زندگی کو اپنایا، اور ان کی ترتیب پہ محنت کی، اور ان کی ترتیب پہ عبادات، ان کی ترتیب پہ معاشرت، ان کی ترتیب پہ معاملات، ان کی ترتیب پہ اخلاق، یہ ساری چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پہ کی، اور پھر ان ساری چیزوں کو لے کر پوری دنیا کے اندر وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پہ پھیلے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ایک ایک عمل دیا گیا ہے، اس کے پیچھے پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے، پورا فلسفہ۔ کہ وہ فلسفہ کیا ہے کہ اس امت کو جو اللہ جل شانہ نے خصوصی طور پر ایک جو چیز دی ہے، وہ جو باقی امتوں کو نہیں دی گئی، وہ تھی دین کے لیے قربانیاں کرنا۔ وہ دین کے لیے قربانیاں کرنا، جان کے اعتبار سے قربانی اعلیٰ درجے پہ اگر ملے گی تو اس امت کے اندر ملے گی، اور مال کی قربانی اگر ملے گی تو اعلیٰ درجے پر اس امت کے اندر ملے گی، جذبات کی قربانی اگر ملے گی تو اعلیٰ درجے پر اس امت کے اندر ملے گی۔ اب فرمایا کہ ساری کی ساری قربانیاں اس امت کے اندر، پھر امت میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو سب سے پہلے پیش کیا، کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی تو نبوت ملتے ہی قربانیاں شروع ہو گئیں۔ یا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کیا کہا کہ اے خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، محمد کا بستر لپیٹ دے۔ اب آرام کے دن ختم ہو گئے، اب تو آرام کے دن ختم ہو گئے، ایک کے پیچھے جا رہے، دوسرے کے پیچھے جا رہے، اور جو نا پہاڑی کے اوپر چڑھ کے ساری کی ساری اپنی برادری والوں کو بلایا، اور فلاں برادری والے آ جاؤ، فلاں آ جاؤ، فلاں آ جاؤ، ہاں جی بنو مناف والے، بنو قصی والے آ جاؤ، اور بنو عبد المطلب، بنو ہاشم آ جاؤ، سارے کے سارے جمع ہو گئے، اور پھر ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ تو نیچے جو چچا تھا، جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ باندی کو آزاد کیا تھا اور بڑے زبردست قسم کے جشن منائے تھے، اس نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر ان کو بددعا دی، تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، کہ اے محمد اللہ تیرے ہاتھ شل کر دے، تو نے اس کام کے لیے ہمیں یہاں پہ جمع کیا تھا۔ اب فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب ملا تو اس پر اللہ جل شانہ نے قرآن اتارا اور اپنے نبی کو سب سے پہلی تسلی دی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ یہ جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ شل ہو جائیں، آپ کے ہاتھ میں شل نہیں کروں گا، شل تو ان کے ہاتھ ہو جائیں گے جو تمہیں بد دعا دے رہے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع کی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت قربانی کے ساتھ چلتی رہی۔ بازار کے اندر جا رہے ہیں تو بازار کے اندر وہ نبی کہ جس کے لیے اللہ جل شانہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اس کو پتھر بھی پڑ رہے، گالیاں بھی پڑ رہی، اور اس کے منہ کے اوپر تھوکا بھی جا رہا ہے، مٹی بھی پھینکی جا رہی ہے۔ اور حضرت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بازار کے اندر جو نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر دوپہر تک دعوت دیتے رہے، اور جب جو ہے نا سر کے اوپر آ کر جو ہے نا سورج پہنچ گیا اور گرمی بھی بڑے زوروں پر، ایک نوجوان لڑکی آئی، کوئی حضور اقدس صلی اللہ، اس آدمی کو میں نہیں جانتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اس آدمی کو میں نہیں جانتا تھا، کوئی آتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا، کوئی آتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مٹی پھینکتا، کوئی آتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتا، کوئی کیا کہتا۔ اب فرمایا کہ ایک نوجوان لڑکی آئی، اس کے ہاتھ کے اندر پانی کا پیالہ، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بھی دھلا رہی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بچی کو تسلی دے رہے۔ تو میں نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے، میں نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ان کی بیٹی زینب ہے، یہ ان کی بیٹی زینب ہے۔ فرمایا کہ اتنی قربانیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور فرمایا کہ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر قربانی نہ کرتے تو ان کو تو قربانیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ان کے لیے تو جنت کے فیصلے ہو چکے تھے، لیکن نمونہ بنانا تھا۔ پھر اب فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں تو اپنی جگہ پہ، لیکن اولاد کو بھی اپنی قربانیوں میں اعلیٰ درجے پر پیش کیا،
کیوں کہ بعد میں آنے والے کہیں یہ نہ کہیں کہ جی وہ تو نبی تھے، نبی تو اتنی قربانیاں کر سکتے تھے، ہم تو نبی نہیں ہیں، ہم تو اس طرح نہیں کر سکتے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے، جیسے ہم رات کو تہجد میں اٹھتے ہیں اور باقی نمازوں کے بعد اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ تو ان کو دنیا بھی دے، یا اللہ تو ان کی دنیا بھی اچھی کر، آخرت بھی اچھی کر، لیکن ہم دنیا کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں۔ ہم دنیا کو، ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے دنیا کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں میں اپنی امت کو بھی جیسے جنت سبق دینے کے لیے اپنی اولاد کو سب سے پہلے نمبر پہ آخرت دکھائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ باندیاں آئیں، غلام آئے، تو چونکہ جو نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے جوڑوں کے بعد سب سے قیمتی جوڑا اس پوری کائنات کے اندر وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، سب سے قیمتی جوڑا۔ لیکن ان کی زندگی بھی ایسی قربانیوں سے بھری ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہ تو ایسے زبردست قسم کے پہلوان تھے کہ وہ دروازہ، خیبر کا وہ دروازہ جس کو 100 پہلوان بعد میں نہیں اٹھا سکے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلے اٹھایا تھا۔ کیا وہ مزدوریاں نہیں کر سکتے تھے؟ وہ دنیا نہیں کما سکتے تھے؟ دنیا کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا نہیں کمائی، انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں آخرت کے اوپر لگائیں، آخرت کے اوپر۔ تو فرمایا کہ اب جو ہے نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اے فاطمہ، تو جو ہے نا محنت کرتے کرتے تیرے ہاتھوں کے اوپر گھٹے پڑ گئے، تیرے ہاتھوں کے اوپر گھٹے پڑ گئے، اور تیرے سینے کے اوپر جو ہے نا وہ رسی کا نشان پڑ گیا، وہ پانی لاتے تھے تو رسی کا نشان پڑ گیا، اور بڑی زبردست قسم کا جو ہے نا تو مجاہدہ کر رہی ہے۔ ایسا کر کہ جا اپنے ابا کے پاس اور ان سے جا کر غلام مانگ لے، ان سے جا کر کیا کر لے؟ ان سے جا کر غلام مانگ لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں، شرم کے مارے وہاں بول نہیں سکیں، واپس آ گئیں، کیونکہ اللہ کے غیر سے مانگنا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا ہی نہیں تھا کہ باپ سے بھی نہیں مانگ رہے۔ اب جو ہے نا فرمایا کہ اب وہاں پہ جب گئیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ گئے تھے، کیونکہ آدمی جو ہے نا قریب والے کی بات تو دور کی بات ہے، ان کو اشارے کو بھی سمجھ جاتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور خود تشریف لا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی تو کس کام کے لیے آئی تھی؟ بیٹی خاموش۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں نے ان کو بھیجا تھا کہ آپ کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، اور ان کی جو ہے ان کی حالت یہ ہے کہ سارا دن کام کر تھک جاتی ہیں، تو کوئی غلام مل جاتا، ان کو تھوڑی سی کیا ہو جاتی، ہاں جی، ان کو آرام مل جاتا۔ تو اس پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غلام مانگتے ہو یا میں تمہیں جو نا 5 کلمات دے دوں، 5 کلمات دے دوں۔ تو اس پہ جو نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو نا 5 کلمات ہی دے دیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا جب دعا کرنی شروع کرو تو یہ 5 کلمات پڑھ لیا کرو، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ فرمایا کہ یہ 5 غلاموں سے بہتر ہے، 5 غلاموں سے بہتر ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولادوں کو بھی دنیا نہیں دی۔ آج تو اللہ معاف کرے، یعنی کوئی آدمی عہدے پہ بیٹھتا ہے نا جی، وہ سب سے پہلے اپنے جیب بھرتا ہے، پھر اولادوں کے جیب بھرتا ہے، اور ایسے ناجائز کام کر کے جانے والے، ان کے پیچھے پھر بسم اللہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، ان کے پیچھے بسم اللہ پڑھنے والا بھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، اور فرمایا کہ وہ نبی کہ جن کے بیٹے کی وفات پر مشرکین نے خوشیاں کی تھیں کہ اب تو جو نا حضور اقدس، کیونکہ آخری جو اولاد تھی 62 یا 63 سال آخری جو عمر تھی، تو اس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، تو ان کے مرنے کے اوپر مشرکین نے بڑی زبردست قسم کی خوشی کی تھی کہ جی اس کی تو اولاد ہی ختم ہو گئی، اس کی تو اولاد کیا ہو گئی، ابتر ہو گیا۔ ابتر اس کو کہتے ہیں کہ بھی جس کا پیچھے کوئی نام لینے والا ہی نہ ہو، تو یہ ابتر ہو گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر پریشان کہ بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ بھی میرے بعد تو میرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس وقت بھی تسلی کے لیے چھوٹی سی سورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ یہ جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں کہ اس کا بعد میں کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا، ابتر آپ نہیں ہو، آپ کے تو ہم نے اتنے نام لیوا پیدا کر دیے کہ ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا فرمائی ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جو ہے، کوثر کے اوپر جو پلانے والوں کے لیے پیالے رکھے ہوں گے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں گے، آسمان کے ستاروں سے زیادہ ان کی تعداد ہوگی۔ تو اتنے میرے بھائی بزرگ اور دوستو، حضور اقدس صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल शान ने नवाजा। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैज़ सोहबत और उनके इत्तिबा की वजह से सहाबा किराम रज़वानुल्लाह ताला मजमईन को वो दर्जे मिले। आज भी मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, अगर हम दर्जे हासिल करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के बगैर नहीं मिलेगी। एक होता है ऐसे जो है ना वो नाम लेना, किसी चीज़ का नाम लेना, एक होता है उसका काम करना। एक है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करना कि भाई हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं। एक है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम करना। एक है सहाबा का नाम लेना कि हम सहाबा के आशिक हैं। एक सहाबा का काम करना, जिस काम के लिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला मजमईन इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए थे, जो काम इस दुनिया से वो करके गए, फरमाया कि काम करने वालों का एजाज़ होगा, नाम लेने वाले बाज़ बीच में रह जाएंगे। तो हम भी, चूँकि आजकल ये मुहर्रम का सिलसिला चल रहा है, तो हमारे मीडिया के ऊपर और बाज़ चीज़ों के ऊपर जो है ना ये रवाफ़िज़ का कब्ज़ा है। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ना हमारे और भी बहुत सारे जो है ना जो अहले हक़ लोग हैं, उनके आगे आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो ना वो बंद हो गई, लेकिन फिर भी उसके कुछ ना कुछ असरात बाकी हैं। उसके कुछ ना कुछ असरात क्या हैं, बाकी हैं कि शुरू के हम जब छोटे छोटे होते थे तो 10 दिन मुहर्रम के शुरू के दिनों के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा जो है ना गानों का शौकीन होता था, वो भी गाने नहीं सुनता था, क्यों भी कि जी मुहर्रम है। क्या जी कि मुहर्रम, और भाई मुहर्रम के 10 दिनों के अंदर सिर्फ गाना हराम है या पूरा साल ही गाना सुनना हराम है? तो इसलिए मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, मुहर्रम के बारे में जितने भी अहकामात हैं वो उलमाए किराम से पूछ कर और उसके मुताबिक फिर आदमी जो है ना जब अमल करेगा तो अल्लाह जल्ल शान राज़ी होकर दुनिया भी बनाएंगे, आखिरत भी बनाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ बस जो है ना वो पोस्टें शेयर करनी और नमाज का पता ही कोई नहीं, और जो है ना उनका जिस काम के लिए उन्होंने कुर्बानी की थी वो काम किया ही नहीं, तो मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, सिर्फ पोस्टें शेयर करने से और जो है ना करबला के वाक़यात जो है ना वो दूसरों को सेंड कर देने से और सुनने सुनाने से फिर कोई पूरा फ़ायदा इंसान को हासिल नहीं होगा। तो कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह, हाँ, कि भाई सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला मजमईन और जो है ना वो अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला मजमईन, इनकी ज़िंदगियों को हम अपनाएं और जिस मकसद के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ की, उस मकसद को हासिल करने के लिए हम भी कुर्बानियाँ करें। हमारी कुर्बानियाँ उस दर्जे की नहीं हो सकती जिस दर्जे की उन्होंने की हैं। हमारी कुर्बानियाँ क्या है? हमारी कुर्बानियाँ पसीना बहाना, जज्बात की कुर्बानी। उन्होंने तो सर कटवाए, नमाज नहीं छोड़ी, ज़ोहर की नमाज का वक़्त और जो ना तलवारों के साए के नीचे भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। आज तो अल्लाह माफ़ करे गर्मी में ज़बरदस्त किस्म के पंखे चल रहे होते हैं, इसके अंदर भी नमाज़ पढ़नी हमारे लिए मुश्किल है। तो ये उनका पैगाम है, उनके पैगाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह पाक राज़ी होंगे, दुनिया में रहमतें बरकतें अल्लाह पाक उतारेंगे। तो कोशिश करेंगे ना सारे इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।